آج کا موضوع ظرف سے متعلق ہے اور آپ ہی کی کوٹیشن جو ہے وہ اس پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان چھوٹی سی بات پر غصہ کرتا ہے وہ اتنا ہی چھوٹا انسان ہے، اور جو بڑی بات کا غصہ پی جاتا ہے وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ اسی کو اعلیٰ ظرفی کہتے ہیں اور اسی کو کم ظرفی۔ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ تو یہ چھوٹی سے چھوٹی بات پر غصہ کر جانا اور بڑی سے بڑی بات کا غصہ پی جانا، یہ کیا ہے؟ بات چھوٹی ہو جی یا بڑی ہو، اور اگر اس بات کا تعلق آپ کی ذات سے ہے جی اور آپ کو غصہ آ رہا ہے، جی تو یہ چیز آپ کو بہت ہی چھوٹا بنا دیتی۔ لیکن اگر اس کا تعلق کسی بڑے مقصد سے ہے، بات سے، جی اور اس بڑے مقصد کے لیے آپ کو غصہ آتا ہے، جی تو آپ کو بڑا بنا دیتا ہے۔ واہ! جیسے استاد واصف صاحب فرماتے ہیں کہ بڑی منزل کے مسافر راستے کے چھوٹے موٹے جھگڑوں میں نہیں الجھتے۔ کیا بات ہے! وہ یہ کہتے ہیں کہ غصہ یا غم چھوٹے آدمی کو اور چھوٹا اور بڑے آدمی کو اور بڑا بنا دیتا ہے۔ واہ 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 واہ! کیا بات ہے، کیا بات ہے! یعنی بڑا بننے کا نسخہ کیا ہے کہ آپ کا ظرف کتنا ہے۔ یہ ظرف ہی وہ کسوٹی ہے، وہ معیار ہے، وہ کرائٹیریا ہے جی کہ جس پر آپ کسی کو پرکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا آدمی ہے۔ ظرف کیا چیز ہے؟ ظرف مطلب ایک برتن، اور ظروف بہت مینز کافی برتن، زیادہ یا ایک سے زیادہ۔ تو برتن اعلیٰ ظرف، یعنی اب بڑا برتن، کم ظرف چھوٹا برتن۔ ہم سمجھتے ہیں کم ظرف کسی کو کہنا گالی ہے، لیکن حقیقتاً کم ظرف کا مطلب چھوٹا برتن۔ واہ! یہ گلاس ہے، اس گلاس کو میں تھوڑی سی گنجائش مزید ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر یہ گلاس میں اس سے زیادہ ڈال دیا جائے تو چھلک پڑے گا۔ اچھا، یہ اپنے سے بڑے برتن کو بھر نہیں سکتا، واہ 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 واہ! اپنے سے چھوٹے چھوٹے برتنوں کو یہ بھر دے گا، واہ! کیونکہ اس کے خود اپنا سائز اتنا بڑا ہے۔ واہ! ٹھیک ہے، اگر یہی بڑا برتن ہو، جی یعنی آپ نے کوئی بڑی کیتلی، بڑی سراہی دیکھی ہوگی، تو وہ چھوٹے چھوٹے کئی برتنوں کو وہ بھر دیتی ہے۔ واہ واہ! کئی گلاس بھر دیتی، یعنی جو خود جتنا بڑا ہوگا وہ اتنا زیادہ ہی دوسروں کو فیضیاب کر سکتا ہے۔ واہ! اور جو خود بہت چھوٹا ہے، واہ 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 واہ! اسی لیے تو روحانی طور پر ظرف کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ واہ واہ! کیا شعر آپ نے اکثر سنا ہے کہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے میں کدے سے نکال لو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کی بات ہے۔ واہ واہ واہ! اب دیکھیے ظرف آ گیا یہاں پر۔ اچھا، یہ جو ذرا سی پی کے بہک گیا، ذرا سی پی کے بہکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ خود اس کا سائز اتنا سا ہے کہ اس کو اگر ذرا سا بھر دیا تو وہ تو چھلک پڑے گا۔ مطلب وہ چھلکنا کیا ہے؟ چھلکنا، روحانیت میں چھلکنے سے مراد یہ ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اپنی جو ہے نا وہ خود نمائی، اپنی کرامات، اپنی باتیں، اپنے قصے شروع ہو گیا۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہے خاندانی رئیس، جو خاندانی رئیس ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا۔ واہ! تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں۔ واہ واہ! یعنی اب نئے دولتیے جو ہوتے ہیں ان کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہوگی کہ سب سے پہلے لا کے گاڑی جو ہے نا آپ کے دروازے پہ کھڑا کریں گے، بالکل دروازے کے زور زور سے ہارن بجائیں گے، بھائی گاڑی دیکھ میری۔ مطلب لوگوں کو پتہ چلے کہ گھڑی ہوگی تو بار بار گھڑی کا اسٹائل ہوگا دکھانے کا، موبائل، چیزیں، کیونکہ ان کے اپنے اندر تو کچھ ہوتا نہیں ہے، تو وہ اپنی چیزوں سے، اپنے شعبدے بازیوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔
تو جو خاندانی رئیس اس کو کیا ضرورت ہے وہ اپنے آپ کو شو آف کرے؟ ایسے خاندانی رئیس دیکھے ہم نے بہت دیکھے، بلکہ اصل جو جینون ہیں وہ ہوتے ہی ایسے ہیں. یا اس کی مثال جو علم کا سمندر ہے، جی، اب اس کو بڑے بڑے جبہ و دستار پہننے کی ضرورت ہے؟ واہ واہ، اس کے کرتے پہ اگر پیوند بھی لگے ہوں سبحان اللہ، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت بھی کر رہا ہو واہ 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 واہ، تو بھائی واہ واہ واہ، وہ تو زمین پر فرش واہ نشین واہ، لیٹا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جس کے پلے کچھ نہیں ہے وہ تو بڑے بڑے جبے سے، دستاروں سے اپنے آپ کو واسکٹ، کوٹ، یہ وہ چادریں، یعنی کئی تھان انہوں نے اپنے ارد گرد لپیٹے ہوئے ہوتے ہیں شو آف کرنے کے لیے. ہم بھی وہ لوگ ہو گئے ہیں اب کہ ہم ظاہری مطلب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی دستار کتنی بڑی ہے، کس کا جبہ کتنا بڑا ہے، یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن جو اعلیٰ ظرف ہے اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست تھے، وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. 2 جگہ وہ امامت کر رہے تھے، دونوں جگہ سے ہٹا دیا گیا. اچھا. تو مجھے کہنے لگے یار تسلیم بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کیوں بھگا دیا انہوں نے. میرے اندر کوئی ویسے تو کوئی کمی نہیں. میں نے کہا ہاں تمہاری اندر ایک کمی ہے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا یہ جو تم جالی والی ٹوپی پہن کے گھومتے ہو نا، اس کی جگہ تم بڑا سا ایک امامہ باندھو، پھر تمہیں کوئی نہیں نکالے گا. واہ. کیونکہ اب معیار ہو گیا ہے، جتنا بڑا امامہ ہوگا وہ اتنا بڑا شیخ الحدیث و تفسیر ہے، اتنا باروب، اتنا باروب ہے. اور جس نے جالی والی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، سمپل آدمی ہے، سادہ کپڑے ہیں، ہم اس کو کچھ جانتے ہی نہیں. جس کے ساتھ جتنا بڑا پروٹوکول آ رہا ہے وہ اتنا بڑا پیر ہے. واہ. تو اب اعلیٰ ظرفی کیا ہے؟ جی، کہ ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اسے. خوشبو اپنی مثال آپ ہوتی ہے، خوشبو اپنی پہچان آپ ہوتی ہے. تو جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں وہ بھی سادہ ہوتے ہیں، جو واقعی صاحبان علم ہیں وہ بھی میں نے بڑے سمپل دیکھے. واہ. تو سر یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے مزید کہ جو لوگ جبہ و دستار پہنتے ہیں کیا وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتے؟ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ اعلیٰ ظرف نہیں ہو سکتے، لیکن اقبال کا ایک شعر ہے کہ زمانے میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. واہ. لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں. واہ 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 واہ. تو صرف جبہ و دستار پہ نہیں جانا چاہیے، کردار بھی دیکھنا چاہیے. واہ. بعض لوگ مجھے ملے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم مجبوری ہے کیا کہ یہ جبہ و دستار پہننا، ہم ظاہری طور پر اپنے آپ کو باروب بنانا، یہ ہماری مجبوری ہے. مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں سے روب بنتا ہے. روب تو آپ کے کردار سے بنتا ہے. واہ. ایسا موضوع سے ہم ہٹ جائیں گے، گفتگو پھر کہیں اور چلی جائے گی. تو بات کر رہے تھے ظرف کی، تو آپ نے مثال دی ظرف برتن ہوتا ہے. تو یہ جو برتن ہماری باڈی میں ہوتا کہاں ہے؟ یہ مطلب کہیں فٹ تو ہوگا نا سر، یہ آنکھیں، ناک، کان وغیرہ، تو یہ برتن اس کو اگر میں آسان انداز میں عرض کروں آپ سے کہ آپ کے اندر جو روحانی برتن ہے آپ کا، جی، ظرف اس کو بڑا کرتا ہے. واہ واہ. ایک آدمی ہے چھوٹا، جی، بڑا بننا چاہتا ہے، جی، تو کیسے بڑا بن سکتا ہے؟ کیسے؟ سوال پیدا ہوتا ہے. بندہ چھوٹا ہے، مقام اس کو بڑا چاہیے، خواہش بڑی ہے، خواہش بڑی ہے، یا چاہتا ہے کہ میں بھی قابل بنوں، یا کم ظرف ہے جی، اعلیٰ ظرف بننا چاہتا ہے. تو کرے کیا؟ 2 طریقے ہیں. جی، پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ بانٹنا شروع کر دیں. جی. بانٹنے سے آدمی بڑا بنتا ہے. چھوٹا بننا چاہیے، بڑا کیسے بنے گا؟ یہ قدرت کا ایک طریقہ ہے جی، کہ جس کو وہ بڑا بنانا چاہتی ہے جی،
اسے بانٹنے کا وصف دے دیتی ہے. سبحان اللہ. یعنی علم اگر آپ کے پاس ہے، آپ علم بانٹیں گے تو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. عزت بانٹیں گے، آپ کی عزت میں اضافہ. اخلاق بانٹیں گے، آپ کے اخلاق میں اضافہ. آپ کھانا پینا تقسیم کریں، آپ کا رزق بڑھے گا. جو اللہ نے اس کو دیا ہے، کوئی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بانٹے، کوئی فن دیا ہے اس فن کو بانٹے، کوئی علم دیا ہے اس علم کو بانٹے. سب بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. قدرت نے نا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص خوبی دی ہوتی ہے. کسی کے پاس لکھنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کوئی فن ہے، کسی کے پاس دولت ہے. تو ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے. ایک کو تیل کا کنواں دیا ہے قدرت نے، تو ایک کو چراغ دیا ہے. واہ 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 واہ. خالی کنواں ہو چراغ نہ ہو تو بھی سبحان اللہ معاملہ نہیں چلے گا. سبحان اللہ. یہ نظام، یہ کائنات کا سسٹم ہی ایسا ہے. سبحان اللہ. تو ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی چیز موجود ہے. پہلی چیز تو یہ کہ بانٹے. ٹھیک ہو گیا، بانٹنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز معاف کرنا شروع کرتے. واہ 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 واہ. صحیح. اگر یہ دو خوبیاں کسی میں پیدا ہو گئی نا، معاف کرنا اور بانٹنا، یہ کبھی چھوٹا آدمی نہیں کر سکتا. اور کبھی چھوٹا آدمی یہ کام کر لے، قدرت اس کو بڑا بنا دیتا. سبحان اللہ. سبحان یہ بڑوں کا بس. سبحان اللہ. بڑوں کی خوبی. واہ واہ واہ. کسی کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ ظرف ہے یا کم ظرف ہے، پیمانہ کیا ہے؟ یہی پیمانہ. عشق کی چوٹ تو لگتی ہے دلوں پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا اچھا شعر ہے. واہ واہ واہ. ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. کیا بات ہے. جو بھرا ہوا ہوگا نا برتن، اس پہ آپ چوٹ ماریں، آواز ساؤنڈ الگ ہوگا. جو خالی ڈھول ہو بہت بجے گا. آپ دیکھیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی صلی سیرت. اللہ علیہ وآلہ. سبحان آپ سے اللہ. بڑا ظرف کس؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ تو کاسی میں تقسیم کر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے برتن ہی، سارے کاسے ہی آپ سے بھرے جاتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے بنایا ہی محبوب کو قاسم بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کا ظرف دیکھیے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. ایک مرتبہ میرے حضور تشریف لا رہے ہیں کعبے میں داخل ہونے کے لیے. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے وہ. عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی کعبے کی، کلید بردار تھے. انہوں نے جیسے ہی دیکھا آپ تشریف لا رہے ہیں، دروازہ بند کر دیا. اللہ. آپ تشریف لائے، آپ نے کہا میں داخل ہونا چاہتا ہوں. آپ نہیں جا سکتے. آپ نہیں جا سکتے. اور صرف یہی نہیں، بلکہ کئی ایسے جملے انہوں نے کہے کہ جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. مجھ میں تو یہ سکت نہیں کہ میں وہ الفاظ بھی دہرا پا رہا ہوں. لیکن حضور کا ظرف دیکھیے. آپ مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا عثمان وہ کیسا وقت ہوگا، کیا گھڑی ہوگی جب اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عثمان بن طلحہ کہنے لگے کہ اول تو ایسا وقت آئے گا نہیں، اور اگر آیا تو یہ قریش کے لیے ذلت کا دن ہوگا. اللہ. میرے حضور نے فرمایا نہ، یہ قریش کے لیے عزت کا دن. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور پھر دنیا نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر حضور کے پاس چابی ہے کعبے کی. ہائے ہائے ہائے. یہ دونوں خوبیاں دیکھی ہیں جس کا میں نے ذکر کیا، معاف کرنا اور عطا کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں بیک وقت. واہ 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 واہ. معاف کرنا، عطا کرنا. عطا کرنا. اللہ اکبر. تو آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ بلایا گیا. معاف تو میرے حضور نے پہلے ہی کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چلے معاف کر دیا، بات ختم ہو جاتی. لیکن یہی نہیں، میرے سرکار نے وہ چابی عطا فرمائی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کعبے کی. جس شخص نے کعبے میں داخل ہونے نہیں دیا، کیا بات ہے. آپ نے معاف بھی فرمایا اور چابی بھی دی، اور پھر فرمایا اب یہ چابی تمہارے خاندان میں رہے گی سبحان اللہ. قیامت تک. عطا بھی پھر کیسی ہے. کیسی ہے. یہ ہے علی بھائی
بڑا بننے کا نسخہ میرے سرکار کا. سبحان اللہ. کچھ دن پہلے کی بات ہے، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ جی ان کے گھر کی طرف ہی ہم جا رہے تھے. وہ گاڑی چلا رہا تھا، میں برابر میں بیٹھا ہوا تھا، بات کر رہے تھے. کچھ عرصے پہلے ایک شخص سے اس کا پھڈا ہوا، لڑائی ہوئی ہوگی کسی بات پہ، کوئی معاملہ ہو گیا تھا، اور پھر صلح صفائی بھی ہو گئی، معافی تلافی بھی ہو گئی، اس نے بھی معاف کر دیا، اس نے بھی معاف کر دی، بات ختم ہو گئی، آئی گئی ہوگی. لیکن اس دن جب ہم جا رہے ہیں تو اچانک بڑے عرصے بعد اس کو وہ شخص کھڑا ہوا نظر آیا. وہی شخص. اس نے گاڑی اس کی طرف ٹرن کر دی. اچھا. اور جیسے ہی ٹرن کی تو یعنی یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر چڑھا دوں گاڑی. جذبات میں آ کے میں نے اس کو ہاتھ مارا زور سے. یہ تھوڑا سنبھلا، گاڑی روکی اس نے. غصے سے کہاں پر آئے، ہاتھ کہاں پر ہیں اس کے. میں نے اس سے کہا کہ تم ہٹو، ادھر ہٹو، میں گاڑی چلاتا ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا تھا، دور تھا تھوڑا. ہم نے پہلے ہی بریک مار لی. اس کو زبردستی میں نے دوسری سیٹ پہ بٹھایا، گاڑی ڈرائیو کی، آگے گئے. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی. اس کے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے تھے، غصہ بہت تھا اس کو. پانی وانی پلایا، میں نے لے کے دیا، پانی پیا، ہم نے بیٹھے، گاڑی سے نیچے اتر گئے، ہم ایک جگہ بیٹھ گئے. میں نے پوچھا ہوا کیا اچانک. جی. کہنے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، بس اس کو دیکھتے ہی مجھے اپنے اوپر قابو نہیں رہا میرا، اور میرا دل چاہا کہ میں اس کے اوپر گاڑی چڑھا دوں. تو میں نے کہا تم تو اس کو معاف کر چکے تھے. وہ بات بھی بہت، کہنا سب کچھ ہو گیا لیکن آج میں اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا. اچانک اس کو دیکھ کے وہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. میں نے جب یہ بات اس کی سنی تو میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا، عام آدمی معاف کرنے کے باوجود بھی کبھی کسی کو دیکھ لے تو اس وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے بات. اور میرے سرکار کا عمل دیکھیے، سبحان اللہ، کہ آپ کے پیارے اور چہیتے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، جنہوں نے شہید کیا، لاش کو کی بے حرمتی کی، مسلح کیا، کلیجے چبائے، نہ صرف میرے حضور نے انہیں معاف کیا. تو آپ بتائیں تو صحیح کہ جب وہ لوگ سامنے آئے ہوں گے، وہ کیفیت، وہ منظر تو کبھی بندہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حضور کا ظرف تو دیکھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے شہید کیا اور جس نے کلیجہ چبایا. اللہ 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 اللہ. کبھی حضور نے تانا نہیں دیا. پھر اللہ اللہ. مکے کے وہ سارے لوگ آپ نے معاف کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، جنہوں نے راستے میں کانٹے بچھائے، اوجڑیاں ڈالی لا کے، پتھر برسائے، اور نہ صرف معاف کیا میرے حضور نے، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ ظرف بننا ہے نا کسی کو، حضور کی سیرت کے بغیر وہ بن نہیں سکتا. سبحان اللہ. بڑا بن نہیں سکتا. بڑا بننے کا نسخہ یہ حضور نے عطا فرمایا. قبلہ آپ نے فرمایا کہ جو غصہ پی جاتا ہے تو وہ اعلیٰ ظرف ہوتا ہے. تو پانی ہم پیتے ہیں تو ہمارے جسم میں جاتا ہے، ہمارے وجود میں جاتا ہے. تو غصہ پیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ جاتا کہاں ہے؟ آپ کی روح میں جاتا ہے. واہ. آپ کی روح کو طاقتور بناتا ہے. جس طرح آپ پانی پیتے ہیں آپ کا جسم طاقتور بنتا ہے، پانی جس طرح اس کی خوراک ہے، اسی طرح روح کی خوراک ہے معاف کرنا. واہ واہ واہ. روح جو ہے وہ لطیف بنتی ہے، اس کو قوت پرواز ملتی ہے. واہ واہ واہ. روحانی طور پر بندہ بڑا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ معاف کرنے سے، بانٹنے سے اس کا کوئی قد بڑا ہو جائے گا. نہیں، روحانی طور پہ بڑا، اس کا اورا بہت بڑا ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی خوشبو بہت دور تک پھیلے گی. وہ کردار کی خوشبو، اس کی روح کی خوشبو. روحانی طور پہ مضبوط ہوتا ہے بندہ. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. واہ. کہہ رہا ہے
شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے۔ واہ کیا کہنے ہیں۔ تو بڑی منزل کے مسافر نہیں الجھتے، اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیں گے۔ ہاں کوئی بڑا مقصد ہو، حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کے دین کو اگر کسی نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے خلاف اعلاء کلمت الحق کہا اور جہاد کیا گیا۔ دین کا معاملہ جہاں، ہاں آپ کی ذات کا معاملہ ہو آپ معاف کریں، لیکن جہاں معاملہ ایسا ہے کہ ایک شخص نے پوری قوم کو لوٹا ہے، کرپشن کی ہے، وہاں آپ اکیلے اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ سر روحانیت میں ظرف کا کیا مقام ہے، کیا اہمیت ہے؟ صوفیہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کیا بات ہے کہ خود بھرا ہوا بھی ہو اور جھکا ہوا بھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو ہی وہ دوسرے کو فیض دے سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور جھکا ہوا وہی ہوتا ہے سائیں جو بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ بارش ہوتی ہے نا تو آپ دیکھیں گے پہاڑ پہ تو کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہوتا، لیکن جھیلیں لبالب بھری ہوئی ہیں۔ جو چیز اپنا جتنا دامن واہ کرتی ہے وہ اتنا ہی بھرا کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص تھا، وہ آیا ایک بابا جی کے پاس، ایک اللہ کے نیک بندے تھے۔ ہمارے یہاں بھی لوگ آتے تو بابوں کے پاس اسی لیے نا، معرفت حاصل کرنے، تو شاید ہی کوئی آتا ہو، زیادہ تر دنیا کے چکر میں، یا کوئی ایسی طاقت مل جائے، ایسی کوئی شکتی مل جائے، ایسی کوئی پاور مل جائے، انہی چکروں میں لوگ وظیفے بھی لوگ اسی لیے پڑھتے ہیں۔ جادوگر سمجھتے ہیں شاید، جادوگر سمجھتے ہیں، جبکہ روحانیت یہ نہیں ہے۔ روحانیت تو یہ ہے کہ بندہ اپنی روح کو لطیف کرے اور قرب الہ حاصل کرے۔ سبحان اللہ سبحان روحانیت تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرب، روح کی تسکین کا نام روحانیت ہے۔ تو سائیں وہ بندہ گیا بابا جی کے پاس، کچھ دے دیں مجھے، کیا چاہیے؟ کوئی ایسا وظیفہ دیتے ہیں کہ میں بھی، میرے اندر بھی کوئی پاور آ جائے، میں بھی خلق کی کوئی خدمت کروں، کسی کو پھونک ماروں تو یوں ہو جائے، تو کسی کو یوں کر دوں۔ تو وہ بابا جی بھی کمال تھے جی، ماہر نفسیات بھی تھے۔ کہنے لگے کہ آپ ایک کام کریں، کل جو یہاں دربار ہے بادشاہ کا، تم وہاں چلے جاؤ اور سارا دن وہاں کھڑے ہو کے دیکھتے رہنا، اچھا، کہ وہاں کیا کیا ہوا، اور شام کو جب تم واپس آؤ تو مجھے پورے دن کا حال بتانا۔ ڈیوٹی دے دی، ڈیوٹی دے دی۔ وہ دوسرے دن گیا دربار کے پاس، جا کے کھڑا ہوا، دیکھا لوگ آ رہے ہیں، دربار میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک ٹائمنگ تھی، یعنی صبح سے لے کر ظہر تک دربار کا وقت تھا۔ تو وہ دیکھتا رہا، مختلف لوگ آتے رہے جو وہاں کھڑے ہوئے تھے، سیکیورٹی گارڈ، دربان جو تھے، انہوں نے مختلف لوگوں سے تلاشی لی، پوچھا کیوں آئے، کس پرپز کے لیے آئے، جو سمجھ میں آئے اس کو اندر بھیجتے رہے، اس وقت تک جب تک وہ دربار کا وقت اینڈ نہیں ہو گیا۔ آخر میں ایک بابا جی آ گئے، گٹھڑی رکھی ہوئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے، بڑی مشکل سے وہاں پہنچ گئے۔ دربان نے کہا کہ ٹائم ختم ہو گیا۔ اس نے کہا سائیں میں بڑی دور سے آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ کہیں سے بھی آئیں، ٹائم ختم ہو گیا، بس میری ایک چھوٹی سی ملاقات کرا دیں۔ تو ان دونوں دربانوں نے ان کو دھکا دیا، اللہ، گرے، ان کی گٹھڑی بھی گر گئی، سامان بھی بکھر گیا۔ انہوں نے سارا سامان جمع کیا، پھر رکھا، قریب آئے، پھر انہوں نے گزارش کی تو ان دونوں نے ان کو خوب پیٹا۔ آخر میں جب مار بار کھا لی انہوں نے تو سامان اٹھایا اور واپس لکڑی ٹیکتے ہوئے چلے گئے۔ اب یہ شخص سارا منظر دیکھ رہا ہے، اور جب وہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، تو یہ واپس آیا۔ شام کو بابا جی نے پوچھا ہاں جی کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے کہ میں وہاں گیا، دیکھتا رہا، لوگ آتے رہے، اندر جاتے رہے، واپس آتے رہے لوگ۔ آخر میں ایک بزرگ آ گئے، ان کے ساتھ دربان نے بڑا ناروا سلوک کیا۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا بس میں دیکھتا رہا، میں بے بس تھا،
اچھا تمہارے پاس طاقت ہوتی تم کیا کرتے؟ میں ان دونوں کی گردن جو ہے نا مروڑ دیتا. انہوں نے اتنا ظلم کیا. کہنے لگے ایک بات بتاؤں تمہیں. بتاؤ. کہ وہ جو بابا جی آئے تھے نا لاٹھی ٹیکتے ہوئے جو آئے تھے وہ میرے روحانی استاد تھے. واہ 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 واہ. میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. واہ 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 واہ. یعنی روحانیت تو یہ ہے کہ قوت و طاقت ہونے کے باوجود معاف کر دینا. سبحان اللہ سبحان. ایک آدمی بے بس اور بے کس ہے, اس کے پاس معاف کرنے کے سوا کیا ہے؟ آپشن ہی نہیں. آپشن ہی نہیں ہے. اور ایک بندہ طاقت رکھتا ہے اور معاف کر دے, یہ روحانیت ہے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو مطلب اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. واہ واہ واہ. اگر یہ خوبی بندے میں نہیں ہے وہ اعلیٰ ظرف ہو ہی نہیں سکتا, بڑا آدمی بن ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان. جس کا درجن تیرا نہیں ہے, جو معاف کرنے والا نہیں, جو بانٹنے والا نہیں ہے, کیسے بڑا آدمی ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. اور پھر جب میں اس بات کو ریلیٹ کرتا ہوں سیرہ مبارکہ سے, سبحان اللہ تو مجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے آ گئے کہ حضور حکم دے پہاڑ ملا دیں, حضور حکم دے پہاڑ ملا دیں, بستی ختم. پاور کیسی, سبحان اللہ سبحان اللہ. طاقت کیسی ہے. لیکن قربان جاؤں میرے حضور, سبحان اللہ سبحان. نہ صرف معاف کر رہے ہیں بلکہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. اللہم اہدی قومنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قوم کو ہدایت دے میرے مولا, نادان ہے, نادان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو علی بھائی ظرف کو بڑا کرنا بڑا ضروری ہے, اور یہی عمل انسان کو بڑا بناتا ہے. سر آج جو معاشرے کے حالات ہیں, سڑکوں پر, چوکوں چوراہوں پر, گلی محلوں میں, میڈیا پر, سوشل میڈیا پر, ذرا ذرا سی بات پر چھلک پڑتے ہیں. کوئی ایک ذرا سا کچھ کر دے تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. تو آج کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ من حیث القوم ہم ایک کم ظرف قوم ہے. پوری قوم کو تو میں نہیں کہہ سکتا جی, لیکن شاید اکثریت کا یہی حال ہے. علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. علاج تو اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. کہ رسول خدا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب دیکھیں نا, جہاں بات آئی صحابہ کی تو وہاں بھی یہ بات ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ آپس میں رحم دل ہیں. اشداء علی الکفار. اور معاملہ آج الٹا ہے, کفار کی تو چاپلوسی کی جا رہی ہے, بوٹ پالش کیے جا رہے ہیں, آپس اپنوں کو پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو یہ کم ظرفی ہی نہیں تو اور کیا ہے. واہ واہ. تو علاج وہی ہے جو میرے حضور کی سیرہ مبارک ہے, اور حضور کی پوری سیرہ ہمیں معاف کرنا سکھاتی, بڑا بننا سکھاتی, اعلیٰ بننا سکھاتی, جس میں ایثار ہے, جس میں اخلاق ہے, جس میں کردار ہے. واہ واہ واہ. اچھا, جو ہمارے مائیں بہنیں, ہمارے بھائی, بچے جو یہ گفتگو سن رہے ہیں, ان میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کا ظرف کچھ آدھا ہو, اس کے لیے کوئی خاص ایڈوائس, جیسے آپ نے دو تو بتائیں کہ معاف کریں اور تقسیم کرنا شروع کر دیں, لیکن میں چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ خلاصہ یہی ہے کہ آپ روزانہ جب سونے لگیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں, دل کو صاف کر کے سوئیں. اگر روحانی طور پر آپ بڑا بننا چاہتے ہیں نا, تو بستر پہ جب بھی جائیں سونے کے لیے تو یہ دعا مانگ کے سویا کریں کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی, تیری مخلوق سے راضی, تیرے بندوں سے راضی, تو بھی مجھ سے راضی ہو جا. سبحان اللہ. اے اللہ میں تیری خاطر, تیری رضا کی خاطر سب کو معاف کرتا ہوں, تو بھی مجھے معاف کر دے, میرے دل کو صاف کر. سبحان اللہ. اگر کسی شخص کا یہ معمول بن جائے تو اس کا ظرف بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے, معاف کرنے والا بن گیا, اور جو ہے جتنا ہے اس میں سے اس کی راہ میں بانٹنا بھی شروع کر دیں, آپ بڑے بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سر بہت شکریہ سر, بہت قیمتی گفتگو. امید ہے ناظرین یہ گفتگو آپ کی زندگی میں خاطر خواہ تبدیلیوں اور خیر کے اضافے کا باعث بنے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. تب تک اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.